الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رحمت علم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، شہنشاہ خوش خصال پے کرے حسن و جمال رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے میرے وصال کے بعد حج کیا اور میری قبر مبارک کی زیارت کی، گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔ تو یہ بڑا مبارک سفر ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم تصور میں مدینے کی حاضری کی صورت بنائیں، کچھ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارا ثواب بڑھ جائے، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب پانے کے لیے اول تاخیر بیان میں شرکت کروں گا۔ بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، جو نہیں بیٹھے وہ بیٹھ جائیں گے، ہاں تھک جائیں تو پھر جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو بیٹھیے، پھر یاد آئے تو پھر دو زانوں بیٹھ جائیے، ادب کرتے رہیں گے تو با ادب با نصیب۔ اچھا، اب یہ ہیں باتیں مدینے کی، کیونکہ آج رات ہے تو راتیں بھی مدینے کی کاش نصیب ہو جائیں۔ آج باتیں مدینے کی، تو اس میں میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ حتی الامکان اپنے سروں کو جھکائے، نگاہوں کو جھکائے، ہو سکے تو نگاہیں بند کیے مدینے کے تصور میں کھو جائیے، گویا کہ خود کو مکہ مکرمہ میں پہلے حاضر سمجھیے، کیونکہ وہیں سے ہم نے اب مدینے کا سفر اختیار کرنا ہے۔ مدینے کی سفر ہے، مدینے کی حاضری ہے، گاڑیاں بھی ہماری تیار ہیں ہمارے گھر کے نیچے، اور سامان بھی اب گاڑیوں میں رکھ دیا گیا ہے کہ اب یہ سیارہ، یہ بس، یہ گاڑی اب سوئے مدینہ کا سفر اختیار کرنے والی ہے۔ اسی طرح حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہوں گا، صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا، توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ بھی کہوں گا۔ اچھا، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ
ایسا ماحول ویسے گھر میں بنانا جو ہے نا یہ ایک انتہائی دشوار امر ہے، لیکن عشاق کچھ نہ کچھ راستے امیدیں نکال ہی لیں گے اور ایسی کیفیت اپنے گھر کی چار دیواری میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر وہ بھی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ تصور میں مدینے کا سفر ہو جائے۔ اور کیا عجب کہ آج تصور میں جب ہم مدینے پہنچے تو کسی کی آنکھ بند ہو، دل کی آنکھ کھلے اور اس کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم یا گنبد خضرا کا زیارت نصیب ہو جائے۔ اچھی اچھی تمنا کیے، اچھی اچھی امیدیں رکھنے میں کیا حرج ہے، اچھا گمان رکھنے میں کیا حرج ہے کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت کے رخ تیرا ادھر۔ تو جس نے مدینے چلنا کر لو تیاریاں، تیاری ہے نا؟ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عشاق جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، آخری لمحات ہوتے ہیں، کیونکہ اب مدینہ منورہ سے میں اس حاضری مدینہ کی طرف اس وقت توجہ دلا رہا ہوں جس کے بعد اگر بقی نہ ملے تو پھر براہ راست جدہ حجاج کو آنا ہوتا ہے۔ لہذا مدینہ منورہ کا مبارک سفر تو مکہ مکرمہ کی یہ آخری حاضری بھی ہوتی ہے۔ عاشقان رسول، عاشقان مکہ مکرمہ، عاشقان کعبہ مشرفہ، عاشقان زمزم، کعبہ مشرفہ کی آخری زیارت کے لیے مسجد الحرام پہنچے اور وہاں حاضر ہو کر اشک بار آنکھوں سے اپنے اس سال کے حاضری مکہ مکرمہ کا آخری طواف کر رہے تھے۔ اس حاضری کی آنکھیں اشک بار، دل بے قرار، رب عز و جل کے حضور دعا و استغفار کا سلسلہ جب مستجاب پر پہنچے تو دعا میں اور کثرت، گویا کہ ہر چکر سے دل سے یہ صدا نکلتی تھی، یا اللہ مجھے محروم نہ کرنا، پھر سے تیرے پیارے اس گھر کی حاضری کی سعادت عطا کرنا۔ آخر کار اشک بار آنکھوں سے 7 پھیرے پورے کرتے، 8واں استلام کرتے، ملتزم پر دعا کرتے، بلکہ ملتزم سے موقع ملتا تو لپٹ جاتے، احرام تو ہے نہیں، لپٹ جاتے، موقع پڑتا تو باب کعبہ تک ایک ہاتھ بڑھا دیتے اور ایک ہاتھ یوں ملتزم سے یوں لگے رہتے اور بالکل چپک جاتے اور اپنے رب عز و جل کے حضور گر گرا کر ایمان کی سلامتی اور بار بار حاضری کی دعائیں کرتے۔ مقام ابراہیم پر سعادت پاتے، 2 گانا نماز پڑھتے کہ پھر موقع ملے یا نہ ملے، زمزم پی کر یہ سارے معاملات کرتے، زمزم پی کر پھر الٹے قدم واپس لوٹے، نظر کعبہ مشرفہ پر جمی ہوئی، آنکھوں سے سیل اشک رواں ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، التجائیں ہو رہی ہیں کہ یا اللہ تیرا یہ پاک گھر کتنا مقدس ہے، ہمیں یہاں آ کر کیسا سکون ملا، یہ طواف کے مزے، یہ مستجاب کے حضور حاضری کے لطف، یہ کبھی حجر اسود کو دیکھنا تو کبھی مقام ابراہیم کو دیکھنا، کبھی باب کعبہ کو دیکھنا تو کبھی میزاب رحمت کو دیکھنا، تو کبھی حتیم پاک کے جلوے، تو کبھی کعبہ کو دیکھ کر زمزم پینے کے مزے، تو یہ سعی کے لطف، یہ
مکے کے در و دیوار، یہ مکے کی گلی و بازار، یہ نہ جانے پھر کبھی دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ آخر کار کعبہ مشرفہ سے الوداع الوداع کرتے ہوئے، رخصت ہوتے ہوئے عشاق ہو سکتے ہیں الٹے پاؤں پلٹتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف لوٹے، مگر اب ایک عجیب سی دل میں کیفیت ہے کہ ہم مدینے جا رہے ہیں، اب مدینے کا سفر ہے، گاڑی تیار ہے، سامان جو ضرورت جو چیزیں تھی ہمارے ساتھ وہ ہم نے اپنی گاڑیوں میں ڈال دی، اور اب یہ عاشقان رسول کا عشق و مستی بھرا مدنی قافلہ اپنی گاڑی میں بیٹھا، سیارے میں بیٹھا، بس میں بیٹھا، اب مدینے کی طرف رواں دواں ہے۔ مکہ مکرمہ سے یہ گاڑی چلی اور اس روڈ پر آ گئی، اس سڑک پر آ گئی جو کہ سیدھا مدینے لے کے جا رہا ہے۔ آگے بڑھے تو ایک بار پھر نظر مسجد عائشہ پر پڑی، وہ بھی راستے میں آتی ہے، یہاں تک کہ حرم سے باہر ہو گئے۔ پھر کچھ آگے گئے تو دل کی جانب نظر حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار فائز الانوار پر پڑی، سلام عرض کرتے ہوئے، دعائے خیر کرتے ہوئے وہاں سے بھی آگے بڑھے۔ اب دل میں ایک گدگدی سی ہے، یہ سفر کہاں ہو رہا ہے؟ یہ مدینے جا رہا ہوں۔ نظر اپنے وجود پر پڑ رہی ہے اور ایک بار بڑی ہی غور سے دیکھا تو کہاں میں کمینہ، کہاں وہ مدینہ۔ دل سے ایک آواز نکلی، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبھی افسردہ افسردہ، نظر شرمندہ شرمندہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ مدینے کا سفر ہے اور نمدیدہ نمدیدہ، جبھی افسردہ افسردہ، بدن لرزیدہ۔ بس اپنی آنکھوں کو بند کیے، اسی تصور میں رہے کہ ہماری یہ گاڑی، ہمارا یہ سفر مدینے کی طرف رواں دواں ہے، اور اس میں یہ نعتیں اور کلام بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ مدینے کا سفر ہے اور نمدیدہ نمدیدہ، جبھی افسردہ افسردہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، کسی کے ہاتھ میں مجھ کو سہارا دینا، کسی کے ہاتھ میں مجھ کو نبی کے ہاتھ میں
سنجیدہ تمہاری انجمن میں ہے سبھی سنجیدہ چلا ہو ایک مجرم کی طرح چاہتی دیتا چلا ہو ایک مجرم کی طرح چاہتی دیتا تیرے حضور قریب گئے تیری خوبر گزر کی گئے خبر بھی جاری ہے کلام بھی جاری ہے ایک مجرم کی طرح جانی بے تیرا چلا ہو شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ طواف کو جائے جانا کے قابل کون سمجھے گا طواف کو جائے جانا کے قابل کون سمجھے گا میرا بوسیدہ بوسیدہ میرا احرام ہستی دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ جیسے ہی نعت خوان کلام رکتا ہے زبان پر درود و سلام جاری ہو جاتا ہے نظر اسی طرح جھکی ہوئی ہے شرمندگی کے ساتھ سفر جاری ہے جو سفر چلتا بڑھتا چلا جا رہا ہے مجھے میرے گناہ یاد آ رہے ہیں مجھے میری بے باکیاں یاد آ رہی ہے جرم کیا اپنے لجاتا اور بغاتا ہوا تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا پہ نظر جماتا ہوا سر پہ ہاتھ یہ تیرا
مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہو، مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہو، مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہو، مدینے کی جانب مگر آئے سر پر گناہوں کا انبار ہے، تیرا سالی کہاں شاید کونوں کا مجھ ذاتی امت میں ہو، تیرے اپنوں کرم کا شہیدو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر حقدار ہے، مجھ کو درپیش ہے مبارک سفر قافلہ مدینے کا تیار ہے، قافلہ مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں تو شافقت میری جھولی اشکوں کا اقرار ہے۔ اور یہ تمنا اپنے دل میں لیے آگے سے آگے بڑھ رہا ہوں، ٹھوکریں قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں۔ کاش قدموں میں سرکار پر جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار پر جاؤں میں، کاش قدموں میں سرکار پر جاؤں میں، یا نبی تمنا یہ دیکھو مدینے کا بورڈ لکھا ہوا ہے، مدینہ منورہ لکھا ہوا ہے، یہ میری گاڑی اس کے نیچے سے نکل گئی، یہ راستہ مدینے جا رہا ہے،
خدا اب جلدی کر خدا اب جلدی کر خدا اب جلدی کر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا مبارک ہو خدا کارو تمہیں اب آسیو کیا ڈر تمہیں اب آسیو کیا ڈر تمہیں اب آسیو کیا ڈر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مسافر پر جماعت رحمتوں کی اب بارش زوروں پر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ قریب آ رہا ہے، دل کا رنگ بدلا جا رہا ہے. دھڑکنوں، اے میرے دل کی دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا. اے میرے دل کی دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا جب میرے سامنے وہ گنبد خضرا ہوگا. ہائے ہائے کیا لطف ہے، کیا سرور ہے. نعتیں پڑھے جا رہے ہیں، مدینہ مدینہ کیے جا رہے ہیں، تو کچھ کبھی گناہوں پر ندامت ہو رہی ہے، تو کبھی مدینے کا ذکر ہو رہا ہے. آنکھیں نیچی کیے، سر جھکائے، درود و سلام پڑھے کہ راستے کا ادب تو ہمیں پہلے امیل سنت نے عرض کر دیا تھا. مکے سے سفر سے پہلے ہی باپا نے تو بیان کر دیا تھا کہ کس طرح ہم نے سفر کرنا ہے، فضول کلامی سے بچنا ہے، فضول نگاہی سے بچنا ہے، ذوق و شوق کے ساتھ سفر کرنا ہے، حتی الامکان باوضو رہنا ہے، نعتیں پڑھتے رہیں گے، آقا آقا کرتے رہیں گے، مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے، مدینے کی طرف بڑھتے رہیں گے. تو ہمارے ساتھ الحمد ہمارا رہنما بھی موجود ہے نا. تو بس مدینہ مدینہ ہے. کبھی تھوڑا سا یوں دیکھ لیتے ہیں، ہائے ہائے کیا کتنا خوبصورت سفر ہے. ہائے ہائے مدینے کے رہگزار، مدینے کے کوثر، یہ سفر مدینہ بھی کتنا پیارا ہے، کتنا لطف آ رہا ہے، کتنا لطف آ رہا ہے. بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، مدینے کی طرف قافلہ بڑھتا جا رہا ہے. اچانک اعلان ہوتا ہے، وسیع میں اعلان ہوتا ہے، اے عاشقان رسول دل تھام لو، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے. قدم بن جائے میرا مدینہ آنے والا ہے. چھوڑا میں نظر بن کر چھوڑا میں نظر بن کر مدینہ آنے والا ہے. مدینہ آنے والا ہے. مدینہ آنے والا ہے. نگاہوں کی کان کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہوئے، حتی الامکان باوضو اب اس بارڈر پر پہنچے بس جہاں سے اور مدینے کا داخلہ ہوا ہی چاہتا ہے. موقع ملتا ہے
باوضو دوبارہ ہو جائیے اگر نہیں ہے، اور بالکل دل تھام لیجئے، اب جو گاڑی آگے بڑھے گی تو مدینے پہنچ جائے گی۔ اب وہاں کے جو دفتری معاملات ہیں وہ بعضوں کا نپٹائے جاتے ہیں، لیکن آپ اپنے ذوق میں رہیے، اپنے شوق میں رہیے۔ یہاں وہاں کی باتیں کر کے، فضول کلامی کر کے، فضول نگاہی کر کر اپنے ذوق اور اپنے شوق کو ضائع مت کیجیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ مدینے جا رہے ہیں۔ ہاں، مدینے جا رہے ہیں، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ اسی مدینے کی طرف جا رہے ہیں جس مدینے کو جانے کو کروڑوں عاشقان رسول گریہ وزاری کرتے ہیں، جس کے لیے امیر اہل سنت لکھتے ہیں، وہ ایک سانس مل جائے یہی ہے جس کا سانس مل جائے یہی ہے جس کا قسمت کا غنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، وہ قسمت کا غنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ یا وہی مدینہ آنے والا ہے۔ اب دوبارہ ہماری گاڑی، ہمارا سفر مدینے کی طرف چل پڑا۔ اب چند ہی قدم رہ گئے، وہ لیجیے دور سے مسجد نبوی شریف کے مینار نظر آئے، کتنے جگمگ جگمگ کرتے ہوئے پیارے پیارے مینارے ہیں، کتنے پیارے مینارے۔ اب سفر آگے جاری ہے، کچھ دیر کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ بس اب جو گاڑی ہماری آگے بڑھے گی، اب جو سفر آگے بڑھے گا مدینے میں ہوں گے۔ عاشقان رسول کیا کرے، کیسے جاؤں میں مدینے، سر کے بل جاتا مگر ذوق نے جانے نہ دیا۔ قدم بن جائے میرا سر، مدینہ آنے والا ہے، بچھو راہ میں نظر بن کر مدینہ آنے والا ہے۔ کس طرح پاؤں رکھوں یہاں شہر مدینہ میں، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں۔ ہاں رے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، ہاں رے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ۔ اور پاؤں رکھنے والے یہ جان چشم سر کی ہے۔ اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، اللہ اکبر اپنے قدم یہ خاک پاک، حضرت ملائکہ کو
یہ ہمارا وجود مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں میں داخل ہو گیا. میں روح کی ہر تے میں سنبھالوں تجھ کو. میں روح کی ہر سے میں ہر تے میں سنبھالوں تجھ کو. اے اللہ تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. کیسے ہم تصور میں مدینے پہنچ گئے. باپا ارے کرو کرا. آئے میرا گندا وجود مدینے میں آ گیا. میرا گندا وجود مدینے میں آ گیا. ذرا تو جا ذرا تو جا رکھنے والے یہ جاچش مسلکی ہے. رکھنے والے یہ جاچش مسلکی ہے. سنو سنو اے قافلے والوں سنو. سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں. سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں. کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. سنبھل کے رکھنا قدم شہر مدینہ سنبھل کے رکھنا قدم شہر مدینہ کہیں ایسا ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. یہ وہی تو مدینہ ہے جہاں سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ بغیر چپلوں کے چلا کرتے تھے. یہ وہی تو مدینہ ہے جہاں سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی سواری نہیں کی کہ میں اس زمین کو اپنے گھروں کی ٹاپوں سے کیسے روندوں جس زمین میں میرے آقا جلوہ فرما ہو. یہ وہی تو مدینہ ہے جہاں سے کوئی عاشق یہ کہہ کر پلٹ جاتا ہے کہ زمین پہ پاؤں کیسے رکھوں جس زمین میں میرے آقا جلوہ فرمائے. آئے آئے. یہ وہی تو مدینہ ہے جہاں رفع حاجت کے لیے عشاق مدینہ منورہ سے باہر چلے جایا کرتے تھے. کہ مدینے میں کیسے مدینہ منورہ زہد اللہ شرف و تعظیما میں حاضری ہو گئی. بے جھجک مدینے میں داخلہ ہوا اپنا. بے جھجک مدینے میں داخلہ ہوا اپنا. کاش پاؤں کے بدلے سر کے بل اگر جاتا. اپنے سامان جو آپ کی رہائش ہے
آئیے اب اپنے سامان کو رکھتے ہیں. یقیناً جس سفر میں ہم پیر و مرشد ہوں گے پہلے وہی مدینے منورہ میں بس سے باہر گاڑی سے باہر حاضری دیں گے. پیچھے پیچھے غلام. ہمیں چل بھی تو ہونا ہے نا. ہائے ہائے ہائے. خیر قافلہ مدینے پہنچ گیا. اب ذوق و شوق کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ایک بار پھر یاد دلا دوں، آنکھ اور زبان کی حفاظت کیجیے گا. فضول نگاہی سے ہاں دیکھنے کی ایک سے ایک مناظر ہے میرے آقا کے مدینے میں. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، کونین کا نظارہ کچھ نہیں. دیکھیں گے. زبان کی حفاظت کیجیے گا. زبان پر درود و سلام. اب یہاں بھی درود نہیں پڑھیں گے تو درود کہاں پڑھیں گے؟ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے ہمیں سچ مچ مدینے پہنچا دیا. سامان وغیرہ جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں رکھ دیجئے. اور اب چونکہ طویل سفر ہوا، آرام کر لیجئے. بھوک لگی ہے کھانا کھا لیجئے. ہر وہ بات جو خشوع اور خضوع میں رکاوٹ بنے، کیونکہ اب گنبد خضرا دیکھنے سفر کرنا ہے. اب گنبد خضرا دیکھیں گے، پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنہری جالیوں کے روبرو حاضری دینی ہے. ابھی تو مسجد نبوی شریف میں بھی حاضری دینی ہے. ابھی تو باقی ہے، ابھی تو مدینے پہنچے. آرام بھی کر لیجئے، بھوک لگی تو کھانا کھا لیجئے. اب آئیے اپنی قسمت کی مزید معراج کی طرف چلتے ہیں. وضو و غسل کر لیجئے. دھلے ہوئے اور ہو سکے تو نیا سفید لباس زیب تن کر لیجئے. کاش مدنی حلیہ نصیب ہو جائے. عمدہ میسر ہو تو خوشبو لگا لیجئے. آنکھوں میں سرما لگائیے. کیا بات ہے میرے امیر سنت کی، مدینے کی خاک کا سرما لگانا. ہائے ہائے. ندامت سے اپنے سر پر مدینے کی خاک کو ڈالنا. اور اب نگاہیں نیچی کیے. شرمندہ شرمندہ ہمارا یہ قافلہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. آنکھوں میں شرمندگی کے سبب آنسو روا ہے کہ ایک میں ہوں جس نے اپنے پورے وجود کو گناہوں سے لتھڑ کر بالکل گندا کر دیا، اور اب میں اپنا یہ گندا وجود اور گناہوں سے سیاہ چہرہ لیے گنبد خضرا کی زیارت کرنے کے لیے کہ یہ آنکھیں بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، بڑھتا چلا جا رہا ہوں. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح جانب آقا. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح جانب شرمندہ شرمندہ لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ
اسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا نبی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا پہ اپنے لجاتا یہ رہا گنبد خضرا. سبحان اللہ. ہائے ہائے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیجئے. یہ گنبد خضرا، ہاں یہ وہی گنبد خضرا ہے جس کا آپ اس وقت تصور میں زیارت کر رہے ہوں گے کہ یہ وہی گنبد خضرا ہے جس کو تصویروں میں دیکھا تھا، تصویروں میں چوما تھا. آج تصور میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس سب گنبد کی زیارت بھی نصیب ہو گئی. کیا سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، کیا سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، کس قدر سہانا دیکھو ہے، کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا ہے، کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا.
ٹکڑوں پر ہو میرا گزارا، آہی ٹکڑوں پر ہو میرا گزارا، بنا لو دیوانہ، بنا لو اپنا مجھے خدا، دیوانہ بنا لو اپنا مجھے خدا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نظر جیسے ہی گنبد خضراء کی طرف اٹھتی ہے، شرمندگی کے ساتھ جھک جاتی ہے۔ میری آنکھوں پر مجھے خود ہی افسوس ہونے لگتا ہے، یہ آنکھیں کس قدر گندی ہیں۔ ہاں، نظر بھر کر کبھی تو دیکھ لوں میں گنبد خضراء، نظر بھر کر کبھی تو دیکھ لوں میں گنبد خضراء، پیش خین اس قابل بنانا یا رسول اللہ۔ جو مسجد نبوی شریف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے جو آداب بیان کیے گئے، انداز بیان کیا گیا رفیق الحرمین میں سب کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ہو سکے تو باب البقری سے، قدمین شریفین سے جو باب ہے وہاں سے حاضری کی کچھ صورت ہو، رش کی وجہ سے دربان وہاں سے جانے نہیں دیتے، اگر موقع ملے، ورنہ پھر باب السلام سے داخلہ آج کل کیا جاتا ہے، اور وہاں سے داخلہ یہ سرے اقدس کی طرف سے ہے، اور بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا ادب قدمین سے حاضری کا ہے۔ خیر، باب مقدس پر حاضر ہو کر پہلے درود و سلام عرض کریں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، گویا کہ غلام حاضری کی اجازت چاہ رہا ہے۔ پھر سیدھا پاؤں مسجد شریف میں داخل کریں، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اعتکاف کی نیت بھی کر لیجئے کہ یہاں کی ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ نگاہوں کو سنبھالیے، یہ یہاں وہاں دیکھنے کا وقت نہیں ہے، اپنے دل میں عشق رسول اور گناہوں پر ندامت کو بڑھنے دیجیے۔ اب اگر ذوق اور شوق ساتھ دے تو 2 رکعت اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت تحیت المسجد اور تحیت الوضو، کبھی آپ تازہ وضو کا کرائیں، ادا کیجیے۔ اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مواجہ اقدس کی طرف حاضری کا وقت ہے۔ یہ وقت یہاں وہاں سوچنے اور غور کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ شعر پڑھتے ہوئے ہو سکے تو آگے بڑھتے جائیے۔ تمہارے تو وہ احسان یہ نافرمانیاں اپنی
تمہارے تو ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، آقا نہ میرا منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، آقا مت ہے نہ کوئی سنانے کے قابل، مگر امید ہے کہ لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ شرمندہ شرمندہ پندیل کے عین نیچے حاضر ہو جائیے، قبلے کی طرف پیٹھ کریں گے تو آقا کے عین مواجہ مبارکہ جو کیل ہیں، اس کا بیان انشاءاللہ میں دیکھ کر کروں گا۔ اب ایک وہ وقت ہے کہ اس وقت ہمارا یہ گندا وجود عین سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے مواجہ چہرہ اقدس کی طرف ہے، چہرہ انور کی طرف ہے۔ یاد رکھیے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس سنہری جالیوں کے پیچھے عین حیات ظاہری میں ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حیات ظاہری کیوں کہ میرے اعلی حضرت وہ شغاف الفاظ میں یہ فرماتے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہے، آنسو کو بہنے دیجئے، ندامت سے آنسو بہائیے، اور قرآن پاک کے اس حکم کو اپنے تصور میں لائیے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ میرے حبیب آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہماری سفارش کریں، اللہ تبارک تعالیٰ سے بارگاہ میں استغفار ہو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ مجرم بلائے آئے جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی۔ میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤں کا سن کر آیا بہت شرمندہ، ہے تم کو منہ دکھانے سے آیا بہت شرمندہ۔
کے قابل تو کہا میری نظر ہے آقا، دیدار کے قابل تو کہا یہ میری نظر ہے آقا، یہ تیری عنایت ہے آقا، یہ تیری عنایت ہے، میں صدقے جاؤں آقا، آقا یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ تمہارا مجھے بنا ہے بے تم ہو محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، میں سر کے جاؤں کچھ زور کے کعبو ہو تاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال تمہارے کسے کہوں پیارے، شفیع آسیا تم ہو، وکیل مجرمہ تم ہو، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ میں کب آنے کے لائق تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے لائق تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار
طرز ادب کہا ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے مانگیں گے مانگ جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نلا ہے نہ حاجت کی ہے اس بے اور تیرے حضور ہاتھوں قریب گئے تیری کوثر گزر کی ہے آیا ہوں بہت شرمندہ آیا ہوں بہت شرمندہ سرکار توجہ جس کے سامنے کیا کسی سے توقع نظر کی ہے پکارو کسے کس کا منہ کیا پرشور سگے بے ہنر کی ہے آیا بہت شرمندہ بہت شرمندہ بہت شرمندہ دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دیتی ہے صدا دھڑکن دیتی ہے صدا سرکار الشفاعت یا رسول اللہ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ
عطا کر دیجئے آقا ایسی طاقت ہمیں ایمان عطا کر دیجئے عطا ہے ایمان کی حفاظت کے سوالی ہم سب بھی ہیں ایمان کی حفاظت کے سوالی خالی نہیں جائیں گے ہم خالی نہیں جائیں گے ہم خالی نہیں جائیں گے ہم دربار نبی دربار کے پاس نار دوزخ سے اماتا ہوں طلبگار حضور نار دوزخ تیری راہی کا تلے پر یا رسول اللہ ہم کو جنت میں جواب لاتا ہو ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیجئے. رفیق الحرمین میں سلام کے بہت سارے سیگے لکھے ہیں، نہ یاد رہے، ادائیگی نہ ہو سکے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. جنہوں نے سلام کے لیے کہا ان کا سلام، والدین کا سلام، جنہوں نے سلام کا کہا ان کا سلام جو یاد ہوں عرض کیجئے. امیل سنت کی بڑی خواہش ہے کہ ہو سکے تو امیل سنت کا سلام بھی عرض کر دیجئے، اور ساتھ ہی اس شعر کی 12 دفعہ عرض کرنے کی بھی امیل سنت کی یہ خواہش رفیق الحرمین میں لکھی ہے کہ یہ شعر 12 دفعہ پڑھ دیجئے. پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے. چاہے اتنے ایسا اور ایسا یا
امیل سنت کے صدقے ہمارے لیے بھی دعا کر دیجئے، سلام عرض کر دیجئے، التجا کر دیجئے۔ جانب مشرق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سلام، اور مزید تھوڑا سا مشرق کی جانب چلیں گے، ایک چند قدم، ایک آدھ قدم، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سلام، پھر تھوڑا سا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب آئے تو بیچ میں دونوں کی بارگاہ میں سلام، یوں یہ سلام عرض کر کے وہاں سے رخصت ہونا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔